ویلکم بیک ناظرین. ڈگریز کا ایشو جو ہے ہمارے پروگرام میں ایک امپورٹنٹ ایشو مرحلے میں داخل ہو گیا. کچھ باتیں کہی تھی کشمالہ بی بی نے, انہوں نے کہا کہ اتنی کیا ضرورت پڑ گئی تھی, اور جب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ جعلی یونیورسٹیز ہیں اور ان کو لیٹر تک لکھ دیے گئے, اس کے باوجود وہاں سے ڈگری لینا خودکشی کے مترادف تھا. ناجی صاحب, یہ تو بات ویلڈ لگتی ہے کہ جب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ کیمپس انلیگل ہے, ڈگری ریکگنائز نہیں ہے, تو پیسہ خرچنا تھا. جتنی ججمنٹس ہیں نا ان کے آرگومنٹس ہی ڈفرینٹ ہیں. ججمنٹ میں اوکے, آزاد کشمیر کانسٹیٹیوشنلی از ناٹ پارٹ آف پاکستان. وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, آزاد ریاست, آزاد جموں کشمیر ہے. وہ ہم نے جس وجہ سے بھی رکھا ہے, لیکن وہ پاکستان کے اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں نہیں ہے. ان کا آئی جی اپنا ہے, ان کا وزیر اعلیٰ اپنا ہے, ان کا صدر اپنا ہے. ان کی وہاں کی اگر کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں یہاں سے فیصلہ آتا ہے کہ اس علاقے میں ان کی ڈگری افیکٹو نہیں ہے, تو کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے. وہ اس کی کانسٹیٹیوشنل بیس ہے, جورسڈکشن ہے باقاعدہ ہر یونیورسٹی کی ہوتی ہے. اچھا, اب میں چونکہ یہ وقت کم رہے گا, میں بتا دوں آپ کو یہ ایشو ہے کیا. یہ ایشو ہے ڈیموکریسی میں. دیکھیں ساری جماعتیں جو ہیں اس وقت, ساری جماعتیں جو بڑی ہیں, میں رانا صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں, دے آر کمیٹڈ ود ایچ ادرس اینڈ ود ادر پلیئرس, کہ یہ 5 سال میں کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس میں حکومت ٹوٹے یا حکومت جائے یا اسمبلی جائے. پنجاب گورنر کی حد تک مجھے چھوڑ نہیں, میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اب اس سسٹم کو. اچھا, وہ بھی جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی کمیٹڈ ہیں. اچھا, اب جو لوگ اس سسٹم کو راستے میں توڑنا چاہتے ہیں, جو ہمیشہ توڑتے آئے ہیں, اب وہ ایسا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی آئینی ہو جائے, کوئی قانونی ہو جائے, جس پہ وہ کہیں دیکھیے جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. پورا سسٹم میری بات سنیں یار, 1 منٹ کی بات ہے, باقی سب کرتے یہ. وہ صرف بری ذمہ بننا چاہتے ہیں تاکہ ایسے ذریعے سے کام کرا دیا جائے کہ اس کے ایشو پر آ کے سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو جائے, ہم پر الزام نہ آئے کہ ہم نے وعدہ توڑا ہے. یہ کام ہونے جا رہا ہے, اور سیاستدان تمام کے تمام جو اس ایشو پر, ڈگری کے ایشو پر, جو نان ایشو ہے, جو ختم ہو چکا ہے, قانون بھی ختم ہو چکا ہے, اور جس اسمبلی میں سب کچھ تھا وہ اسمبلی عمر پوری کر گئی, اب جب آگے قانون ختم ہو گیا ہے تو اب اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے. یہ سارا کھیل اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ ڈسکریڈٹ کیا جائے سسٹم کو, اور اسے توڑنے کے راستے ڈھونڈے جائیں, بہانہ ڈھونڈا جائے, اور جو لوگ اس ایشو بنا رہے ہیں یا اس کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ لوگ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. بالکل. کشمالہ بی بی, ایک لا انلیگل ڈکلیئر ہو گیا, ریٹروسپیکٹو تو کبھی لا امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو ریٹروسپیکٹو تو کوئی امپلیمنٹ کر ہی نہیں رہا جی. یہ ریٹروسپیکٹو کس نے کہا ہے؟ یہ ریٹروسپیکٹو ہی ہو رہا ہے نا جی. بالکل بھی نہیں, دس از ناٹ ریٹروسپیکٹو, یہ تو ریس جوڈیکیٹا میں چل رہا ہے ابھی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جو ججمنٹس ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ لا آف دا جنگل ہے, کہ یہاں پہ اس ملک میں قوانین کے بغیر چلنا چاہیے, اور آپ یہ اچھی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے نمائندے ہیں وہ جھوٹ بولیں, اور وہ جو مرضی لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کریں, جو صادق و امین کے اوپر, کانسٹیٹیوشن کے اوپر, اور آپ اوتھ لے کر آئیں اور لوگوں کو دھوکہ دہی دیں, اور ہم جمہوریت کے نام پہ کہیں کہ سب ایکسیپٹیبل ہے. یہ کیا آپ کا کیریکٹر ہے؟ یہ کیا آپ کا مورل ہے؟ کیا لوگوں نے آپ کو اس لیے یہاں پر بھیجا ہے؟ تو یہ بتائیں, آپ لوگوں کو کیا دھوکہ, آپ یہ کہہ کر آتے کہ آپ نہیں ہیں. آپ اگر نہیں تھے تو آپ کو یہ جھوٹی ڈگریاں خرید کے آنے کی ضرورت تھی. پھر دوسری چیز یہ جی, جب ایک آج سے نہیں, یہ 2002 کی ججمنٹس ہیں, یہ آج ججمنٹ نہیں آئی, کوئی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا. کشمالہ بی بی ہمارے پاس. رانا صاحب, دھوکہ کیوں دیں, جھوٹ کیوں بولیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے, یہ غیر آئینی ہے اور یہ ود میلافائڈ انٹینشن بنایا گیا تھا. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس نے جھوٹ بولا, اس بنیاد کے اوپر, خواہ کسی کی جعلی ڈگری ہو, خواہ کسی نے کوئی اور جھوٹ بولا ہو, اس کے اوپر بالکل وہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ تو جھوٹ چھوٹا ہے, لوگ اور بھی بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, سارے جھوٹ پکڑے جائیں, سارے جھوٹ پکڑے جائیں گے. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کشمالہ طارق صاحب آپ تشریف لائیں, جناب رانا ثناء اللہ صاحب آپ تشریف لائے, اور نذیر ناجی صاحب آپ تشریف لائے. آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین, ایشو جو نذیر ناجی صاحب نے اپنی آخری بات میں کہا کہ کچھ لوگ اس سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ الزام ان پہ نہ آئے, کسی ایسے بہانے سے یہ ڈسکریڈٹ ہو کہ وہ بھی صاف بچ کے نکل جائیں. وہ لوگ کون ہیں؟ آج آپ جب سونے لگے تو ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچئے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کل پھر ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اور اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ضرور لکھیے گا bjk@dawnnews.tv. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈان نیوز. تھینک یو.